50 ہجری میں امام حسن کی شہادت کے بعد آل امیہ نے دین کو بدلنا شروع کر دیا۔ نمازوں کے اوقات آگے پیچھے ہونے لگے، خطبے اتنے لمبے ہونے لگے کہ ظہر کی نماز کا شروع ہوا خطبہ مغرب کی نماز تک جا پہنچتا۔ اگر کوئی بولتا تو اس کا سر کٹوا کر مسجد کے برآمدے میں پھینک دیا جاتا۔ بنو امیہ کے ممبروں سے مولا علی پر ہونے والی لعنت اور سب و شتم نہ رک سکے۔ اگر آج ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ حسین کا قاتل کون ہے، سب کہتے ہیں یزید یزید یزید۔ اگر پوچھا جائے یزید کیسے، تو کہتے ہیں جی وہ زانی تھا، وہ شرابی تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائی، یہ بات ذہن میں رکھو، لوگ پہلے بھی شرابی تھے، لوگ پہلے بھی زنا کرتے تھے، لوگ پہلے بھی بے شمار ایسے کام کرتے تھے، مگر ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا۔ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو وہ یزید تک رہ کے کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کربلا سمجھنا چاہتے ہیں تو یزید سے پہلے والے دوروں میں جانا پڑے گا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا فانی سے ظاہری طور پر پردہ کیا، اور فقط 50 سال بعد ہی امت نے ان کے نواسی کو شہید کر دیا؟ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد 30 سال خلافت کے ہوں گے اور 30 سال ملوکیت کے ہوں گے۔ اس کا تذکرہ ہم پارٹ 3 اور پارٹ 4 میں تفصیلاً کر چکے ہیں۔ اگر آپ غور سے کیلکولیٹ کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول 11 ہجری میں وصال کر گئے، اور اگر ہم صلح حسن کو دیکھیں تو وہ بھی ربیع الاول 41 ہجری میں ہوئی۔ تو یہاں سے صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ 30 سال خلافت کے پورے ہو چکے ہیں، اور اب خلافت حضرت معاویہ کو دے دی گئی، اور یہاں سے ملوکیت کے دور کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی حضرت معاویہ کو خلافت کا دور کہتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے، وہ اس حدیث کے خلاف جائے گا۔ اگر وہ اس حدیث کے خلاف جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال صلح حسن کے بعد کسی وعدے کا پاس نہ رکھا گیا، اور انہیں ڈر تھا کہ امام حسن علیہ السلام کچھ اقدام نہ اٹھا لیں۔ اسی ڈر سے انہوں نے 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا، جس کا تذکرہ بھی ہم پچھلے پارٹ میں تفصیلاً کر چکے ہیں، اور اس کا فائدہ کن کن لوگوں کو ہوا ہم اس کے ریفرنسز صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے آلریڈی پیش کر چکے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے 10 سال یہ نظام دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے اور وہ سو چکے ہیں۔ ان کے سامنے سارا دینی نظام درہم برہم ہو رہا ہے، اور وہ سب چپ چاپ دیکھ رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے اپنی بیوی بچوں سمیت نکلے۔ کسی نے کہا، اے حسین علیہ السلام، بیوی بچوں اور بہنوں کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو جواب ملا کہ میں اپنی بیوی بچوں بہنوں اور بیٹیوں کو اس لیے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کیونکہ میری شہادت کے بعد انہیں کوفہ اور شام کی گلیوں میں لے جایا جائے گا، تو میرے نبی کی امت دیکھے گی کہ کیسے ان کی بیٹیوں کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اگر میری شہادت سے نہ جاگا تو اس سے ان کا ضمیر ضرور جاگے گا۔ امام حسین نے یزیدیوں کے خلاف مدینہ سے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور کوفہ سے لکھے جانے والے وہ خط جو آپ کی ہجرت کا باعث بنے، آپ نے وہ ساتھ لیے اور چل دیے۔ ادھر یزید نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل کیا، اور یہاں پر عبداللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا، جو کہ ایک ظالم گورنر تھا، جس نے کوفہ میں بلند ہونے والی آوازوں کو بند کرا دیا۔ امام حسین تقریباً 6 ماہ کے سفر کے بعد کربلا تک پہنچے اور یہیں قیام کیا۔ ادھر یزیدی فوج نے ہر کی قیادت میں ایک بہت بڑا لشکر آپ کو روکنے کے لیے بھیجا، لیکن ہر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آ رہا تھا، کیونکہ ہر کو بھی ان قریب امام حسین کے ساتھ داخل ہونا تھا۔ جب اس کا پتہ پیچھے یزید کو چلا تو اس نے سنان بن انس ریحی اور عمر بن سعد کی قیادت میں 22,000 کا لشکر روانہ کیا، اور وہ بھی کربلا والے لشکر سے جا ملا۔ ادھر ہر آخری لمحات میں یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں داخل ہو گئے،
عمر بن سعد کو سن کر آپ کو ضرور حیرانی ہوگی، یہ تو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، جو کہ عشرہ مبشرہ کے صحابی سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرت علی بھی سعد بن ابی وقاص سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ عمر بن سعد کو یزید نے حکمرانی کی لالچ دی تھی۔ یزید نے کہا تھا کہ وہ اسے رائے کا حکمران بنائے گا۔ رائے کے علاقے میں ایران، عراق اور افغانستان تھا۔ یزید نے عمر بن سعد کو رائے کی گورنری کا لالچ دیا۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7432 پر حدیث موجود ہے، سعد بن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے کہ اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہوا دکھا، اور آپ کے پاس کچھ تابی بھی موجود تھے۔ اور جب سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے عمر بن سعد کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ، میں اس سوار کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت سعد کو معلوم تھا کہ ان کا یہ بچہ آگے کیا کیا کرتوت کرنے والا ہے۔ اور پھر عمر بن سعد کہنے لگا، ابا جی، لوگوں نے تو حکومت بانٹ لی ہے، کوئی فلاں گورنر بن گیا ہے تو کوئی فلاں گورنر بن گیا ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے عمر بن سعد کے سینے پہ گھونسا مارا اور فرمایا، اے عمر، اللہ کو پرہیزگار بندہ بے حد پسند ہے جو گمنامی کی موت میں مر جائے۔ یہ تھا وہ سعد بن ابی وقاص، اور یہ تھا عمر بن سعد ان کا بیٹا۔ اگر حضرت نوح کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے تو کہاں حضرت سعد بن ابی وقاص اور کہاں حضرت نوح علیہ السلام۔ بہرحال یہ کربلا پہنچے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، نہ واپسی کا راستہ چھوڑا اور نہ ہی آگے جانے کا۔ ادھر محرم کے مہینے کا بھی آغاز ہو گیا، اہل بیت کے امتحانات سخت ہونے لگے، اور آخر وہ وقت آ گیا جس کے متعلق میرے نبی کو بہت پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اس نواسے یعنی امام حسین علیہ السلام کو آپ کی امت دریائے فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ اب وہ وقت آ گیا تھا جس کے لیے نانا نے امام حسین علیہ السلام کو زبان چسائی تھی، امام حسین علیہ السلام کے لیے سجدے لمبے کیے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خطبے چھوڑے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے پر چڑھایا تھا۔ یزیدی فوج نے کہا، حسین، یا تو یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں علی کا بیٹا ہوں، میں بیعت نہیں کروں گا۔ تو پھر یزیدی لشکر نے کہا، جنگ کے لیے آمادہ ہو جاؤ حسین، ہم تم سب کو یہیں قتل کر دیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے رات کے وقت اپنے جانثاروں سے فرمایا کہ اے جانثارو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں کہ تم جنتی ہو، ان سب کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں، تم لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے، شاید تم لوگ اس شرم سے نہ جا رہے ہو کہ میری نظروں کا سامنا کیسے کرو گے۔ آپ نے چراغ بجھوا دیا اور نیچے منہ کر کے انتظار فرمانے لگے۔ پھر جب آپ نے چراغ روشن کیا تو وہاں سارے کے سارے موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے حسین، ہم آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، آپ کو اللہ کے نبی نے اپنی گود میں کھلایا ہے اور فرمایا ہے، جو اس سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ 9 محرم سے جان نثاروں کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جب نماز کا وقت آیا تو یزیدی لشکر نے نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی، کہ امام حسین نے فرمایا، آدھے لوگ نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ جہاد کریں گے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا اور 17 اہل البیت شہید ہوئے، جس میں ہر ایک پوری کائنات سے افضل ہے۔ اگر ہر ایک کو ایک طرف رکھا جائے اور پوری کائنات کو ایک طرف رکھا جائے تو اللہ کی قسم وہ ایک پوری کائنات سے بھاری تھا۔ اس پورے اہل بیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے قاسم تھے۔ جب سارے جانثار شہید ہو گئے، پھر اہل بیت کی باری آ گئی تو علی اکبر نے کہا، اے ابا جان، میری آنکھ آپ کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے میں جاؤں گا۔ اور سب سے پہلے اہل البیت علی اکبر شہید ہوئے، اور پھر عباس بن علی جن کے ہاتھوں میں جھنڈا تھا، ان کو لڑتے دیکھ یوں لگتا تھا جیسے علی خود میدان میں آ گئے ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو دریا کے کنارے سلا دیا گیا۔ امام حسن کے شہزادے قاسم بن حسین کو شہید کر دیا گیا اور ان کی لاش کو پامال کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لائے
اور گود میں اٹھا کر یزیدی لشکر کی طرف رخ کیا کہ شاید انہیں یہ معصوم بچہ دیکھ کر ہدایت کی توفیق مل جائے، مگر یزیدی فوج مسلسل بیعت کا مطالبہ کرتی رہی اور امام حسین علیہ السلام انکار کرتے رہے۔ آپ نے اپنے آخری بیٹے کو گود میں لیا اور نظریں چار ہو ہی رہی تھی کہ یزیدی لشکر سے آیت اللہ خمینی نے تیر چلایا اور وہ سیدھا عبداللہ علی عسکر کی گردن کے آر پار ہو گیا، اور یوں عبداللہ علی عسکر بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں میں اپنے لختے جگر کا خون اٹھایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر ارشاد فرمایا، اے اللہ اپنے حسین کی یہ قربانی قبول فرما، اے اللہ اپنے حسین کی یہ قربانی قبول فرما، اے اللہ اپنے حسین کی یہ قربانی قبول فرما۔ امام حسین اپنے ہر لختے جگر بھائی، بیٹا اور بھتیجے کو قربان کرتے چلے گئے اور فرماتے چلے گئے، اللہ قبول فرما۔ آپ کے بھائی ابو بکر بن علی بھی شہید ہوئے، عثمان بن علی بھی شہید ہوئے، محمد بن علی بھی شہید ہوئے، اور آخر میں جعفر بن علی بھی شہید ہو گئے، اور صرف امام حسین علیہ السلام بچ گئے۔ اس پوری کربلا میں علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے۔ آپ نے خیموں میں آخری سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے، اور پورے یزیدی لشکر کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو غور سے دیکھو اور غور سے سنو، میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں، میں وہی ہوں جو نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر چڑھ جاتا تھا اور میرے لیے اللہ کے نبی سجدے لمبے کرتے رہے، میں وہی ہوں جس کے لیے حضور نے خطبہ چھوڑا، میں وہی ہوں جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حسین منی وآنا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو یاد کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے متعلق ارشاد فرمایا تھا، جو حسین سے محبت رکھے گا اللہ بھی اس سے محبت رکھے گا، اور جو حسین سے دشمنی رکھے گا اللہ بھی اس سے دشمنی رکھے گا۔ اے لوگو غور سے سن لو۔ اتنے میں شمر نے کہا، چپ ہو جاؤ، ہمیں کچھ نہیں سننا، اور شمر نے حملے کا حکم دے دیا۔ حسین نے تلوار نیام سے نکالی۔ 3 دن کے پیاسے حسین کی چلتی تلوار دیکھ کر یزیدی لشکر میں کوہرام مچ گیا اور لشکر بھاگنے لگا۔ امام حسین علی کے بیٹے علی کی طرح میدان میں لڑتے ہوئے نظر آئے۔ یزیدی فوج نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، ہم اسے اس طرح کبھی بھی قتل نہیں کر سکتے۔ شمر نے حکم دیا، حسین کے ارد گرد دور ہو جاؤ اور ایک دائرہ بنا لو اور حسین ابن علی پر تیر چلاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ پھر تاریخ نے لکھا کہ اکیلے حسین پر ہزاروں کی تعداد میں فوج نے تیر چلائے، اور امام حسین علیہ السلام پر اتنے تیر چلے کہ پورے جسم پر تیر ہی تیر نظر آنے لگے۔ اتنے میں نماز عصر کا وقت ہوا اور آپ سجدہ شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں گئے۔ شمر نے کہا، جاؤ حسین کی گردن اتار لاؤ، جو بھی جاتا واپس آ جاتا۔ پھر سنان بن انس آپ کے پاس آیا اور آپ کو سجدے کی حالت میں دیکھ کر اپنا کان آپ کے پاس کیا تو کیا سنتا ہے کہ امام حسین فرما رہے ہیں، اے اللہ اپنے حسین کو قبول فرما، اے اللہ اپنے حسین سے راضی ہو جا، اے اللہ اپنے حسین سے راضی ہو جا۔ سنان بن انس ریکھی اٹھا اور امام حسین کی گردن پر وار کر کے امام حسین کی گردن کو علیحدہ کر دیا، اللہ اکبر، اور نیزے پر چڑھا دیا، اور آپ کی بیٹیوں، بہنوں اور بہوؤں کو بندی بنا کر امام زین العابدین کو بیماری کی حالت میں ہتھکڑیاں پہنا کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ پھر ہوا وہی، جب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بازاروں میں دیکھا تو لوگ گھروں سے نکل آئے، اور پھر یوں واقعہ ہررا ہوا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو عبداللہ ابن زیاد کے سامنے تشتری میں پیش کیا گیا تو اس کا حال امام بخاری صحیح مسلم میں 3748 پر کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سیدنا حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ السلام خود امام بخاری نے لکھا ہے کہ سر مبارک ایک تھال میں رکھ کر کوفہ میں یزید بن معاویہ کے عراقی گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اسے چھڑی سے ہلکی ہلکی ضرب لگانے لگا اور ان کے حسن کے متعلق گستاخانہ انداز میں کچھ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پر
سیدنا انس بن مالک نے فرمایا یہ یعنی سیدنا حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت مشابہت رکھتے تھے، اور اس وقت ان کے بال مبارک میں بوٹی کے کالے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔ جامع ترمذی کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سیدنا حسین بن علی علیہ السلام کا سر مبارک لایا گیا تو اس نے چھڑی ان کی ناک پر ماری اور کہا میں نے ان جیسا حسن رکھنے والا کبھی نہیں دیکھا۔ میں یعنی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سیدنا حسین بن علی علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکل و صورت میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ سنان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں، کیونکہ سنان بن انس رقی قبیلے سے تھا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امام مالک کا بیٹا نہیں تھا۔ آخر ہوا وہی کہ امت نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد نبی کے نواسے کی لاش کو پامال کیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور انہیں دفنایا بھی نہیں گیا۔ ذرا منظر کشی کریں کہ جب بی بی زینب علیہ السلام کو لے جایا گیا تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کے تمام تر اہل و عوال کی لاشیں یار و مددگار پڑی ہوئی تھیں، اور پھر بعد میں انہیں باغی کہہ کر کوفہ اور شام کے بازاروں میں چلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں سے ایک اسدی قافلے کا گزر ہوا جنہیں پتہ چلا کہ یہ لاشیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی ہیں، اور جب انہیں یہ پتہ چلا کہ انہیں یزید نے قتل کروایا ہے تو ان کے قافلے کے کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو یہ نہ ہو یزید ہمیں بھی قتل کروا دے، مگر کچھ لوگوں نے ہمت کی اور سب کو دفنانا شروع کر دیا۔ کسی کا بازو پکڑتے، کسی کی ٹانگ پکڑتے، کسی کا کوئی حصہ پکڑتے اور وہ دفناتے چلے گئے۔ انہوں نے بہت سے اہل البیت کو ایک جگہ دفنا دیا اور پھر امام حسین کے جسم کے حصوں کو اکٹھا کیا اور پھر انہیں ایک جگہ دفنا دیا، لیکن سر تو یزیدی قافلہ لے کر جا چکا تھا، اور یوں اسدی قافلہ کربلا کے میدان سے چل دیا۔ خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے حسین ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر ظلم کیا۔ اللہ کی ان پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی ان پر لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔